آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النبأ کی آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 21 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا وجعلنا اور بنایا ہم نے سراجن ایک چراغ، وہاجن روشن چراغ سے سورج مراد ہے، یعنی آفتاب جس میں روشنی اور گرمی دونوں وصف موجود ہیں، یعنی سورج اس دنیا میں روشنی، حرارت اور قوت کا ذریعہ ہے۔ یہ نہ ہو تو یہ سارا عالم تاریک ہو جائے۔ اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہوئی کہ آسمان اور زمین میں الگ الگ دیوتاؤں کی حکمرانی نہیں ہے، بلکہ دونوں میں ایک ہی خدائے قادر قیوم کی حکومت ہے، ورنہ ان میں یہ سازگاری کس طرح وجود میں آتی کہ آسمان کا سورج زمین والوں کی اس طرح خدمت گزاری کرتا۔ وانزلنا اور نازل کیا ہم نے من المعصرات بادلوں سے ماء پانی سجاجن خوب برسنے والا۔ معصرات معصرہ کی جمع جو پانی سے بھرے ہوئے ایسے بادل کو کہا جاتا ہے جو برسنے ہی والا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بارش بادلوں سے نازل ہوتی ہے۔ معصرات کے اصل معنی نچوڑنے والی چیز کے ہیں، یہاں اس سے بادل مراد ہیں جو گویا نچوڑ کر بارش برساتا ہے۔ بادلوں کی صفت کے لیے معروف ہے، یہ صفت پانی سے لبریز بادلوں کے لیے بھی آتی ہے اور پانی نچوڑنے والی بدریوں کے لیے بھی۔ دونوں صورتوں میں کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوگا۔ ماء سجاجا بمعنی بہت زیادہ خوب برسنے والا، زوردار، کثیر اور موسلادھار بارش کو کہتے ہیں۔ لنخرج به تاکہ ہم نکالیں اس کے ذریعے حبا و نباتا غلہ اور نباتات، یعنی سبزے، غلہ اور نباتات سبزے۔ فرمایا کہ آسمانوں سے یہ بارش ہم اس لیے برساتے ہیں کہ اس سے تمہارے لیے غلے اور تمہارے مویشیوں کے لیے گھاس اور سبزے اگائیں، اور مزید برآں گھنے باغ، وجنات اور باغات، الفافن لپٹے ہوئے گھنے۔ لفظ الفافن یہ لفیف کی جمع ہے جو لپٹنے کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ باغوں میں جو درخت آس پاس گھنے ہوتے ہیں اور ایک درخت کی ٹہنیاں دوسرے درخت میں گھسی ہوتی رہتی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے لپٹ جانے سے تعبیر فرمایا۔ لفظ الفافا یعنی نہایت گنجان اور گھنے باغ، یا یہ مراد ہے کہ ایک ہی زمین میں مختلف قسم کے درخت اور باغ پیدا کیے۔ قدرت کی عظیم الشان نشانیاں بیان فرما کر بتلا دیا کہ جو خدا ایسی قدرت حکمت والا ہے، کیا اسے تمہارا دوسری مرتبہ پیدا کر دینا اور حساب کتاب کے لیے اٹھانا کچھ مشکل ہوگا، اور کیا اس کی حکمت کے یہ بات منافی نہ ہوگی اتنے بڑے کارخانہ کو یوں ہی خلط ملط بے نتیجہ پڑا چھوڑ دیا جائے۔ یقیناً دنیا کے اس طویل سلسلے کو کوئی صاف نتیجہ اور انجام ہونا چاہیے، اسی کو ہم آخرت کہتے ہیں۔ جس طرح نیند کے بعد بیداری اور رات کے بعد دن آتا ہے، ایسے ہی سمجھ لو کہ دنیا کے خاتمہ پر آخرت کا آنا یقینی ہے۔ ان بے شک یوم الفصل فیصلے کا دن کان میقاتا ہے مقرر۔ مذکورہ ساری بحث تفصیل کا خلاصہ سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ یہ اہتمام ربوبیت اور آسمان سے لے کر زمین تک یہ انتظام پرورش صاف گواہی دے رہا ہے کہ جس پروردگار نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ انسان کو غیر مسئول نہیں چھوڑے گا، بلکہ لازماً ایک فیصلہ کا دن اس نے مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ سب کو جمع کر کے فیصلہ کرے گا کہ کس نے اس کی ربوبیت کا حق پہچانا اور کس نے اس کی قدر کی، پھر ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ یوم الفصل ایک دن موجودہ نظام عالم کے ختم کیے جانے کے بعد ہو، اس کا تعین اللہ کے علم میں ٹھہرا ہوا ہے، یعنی قیامت کا دن ہمارے علم میں مقرر دن ہے، نہ وہ آگے ہو نہ پیچھے، ٹھیک وقت پر آ جائے گا۔ کب آئے گا اس کا صحیح علم اللہ تعالی جل شانہ کے سوا کسی اور کو نہیں۔ یوم یعنی جس دن ینفخ پھونک ماری جائے گی، فی الصور سور میں، فتاتون تم آؤ گے، افواجن فوج در فوج۔ ان آیات میں اس قیامت کی ہولناکی کی تصویر کھینچی گئی ہے جو اس دن اس پوری کائنات
میں برپا ہوگی، اور ساتھ ہی وہ انجام بھی سامنے رکھ دیا گیا ہے جس سے سرکشوں اور نافرمانوں کو سابقہ پیش آئے گا، یعنی مسلمان الگ، ایمان نہ لانے والے الگ، منافقین الگ۔ پھر مسلمانوں میں بھی اعمال کے اعتبار سے الگ الگ گروہ ہوں گے، غرض ہے کہ لوگوں کے ایمان و عمل کے اعتبار سے ٹولیاں بنا دی جائیں گی، وہ ٹولی کی شکل میں حساب کتاب کی جگہ حاضر ہوں گے۔ فرمایا کہ اس لیے یوم الفصل کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہیں جمع کرنا چاہے گا تو اس کام میں اس کو ذرا بھی مشکل پیش نہیں آئے گی، بس ایک سور پھونکا جائے گا اور تم فوج در فوج قبروں سے نکل کر اللہ کے دائی کی طرف چل کھڑے ہوگے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، اور کھول دیا جائے گا آسمان، فَكَانَتْ، تو وہ ہو جائے گا، ابواباً، دروازے دروازے، یعنی آسمان جو بالکل بند تھا آسمان پھٹ کر ایسا ہو جائے گا گویا دروازے ہی دروازے ہیں، اب اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے اور ہر طرف سے کھلا ہوا نظر آئے گا۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اور چلائے جائیں گے پہاڑ، فَكَانَتْ، تو وہ ہو جائیں گے سراباً، سراب جیسے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ سے مراد یہ کہ پہاڑ جو آج سبات و قرار میں بطور مثال کے پیش کی جاتی ہیں، یہ سب اپنی اپنی جگہوں کو چھوڑ کر ریزہ ریزہ ہو کر اڑتے پھرنے لگیں گے، جیسے کہ روئی اڑتی ہے، ریت کے وہ تودے جو دور سے چمکتے ہوئے پانی کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ سراب کے لفظ میں نے ذہاب یعنی چلے جانے کی ہیں، جنگل کا وہ ریت، جنگل کا وہ ریت جو دور سے چمکتا ہوا پانی کی صورت میں نظر آتا ہے، اس کو بھی سراب اسی بنا پر کہتے ہیں کہ وہ قریب پہنچتے ہی نظر سے جاتا رہتا ہے۔ ان جہنم، بے شک جہنم، کانت، ہے، مرصادا، گھات کی جگہ، مرصاد وہ جگہ جہاں بیٹھ کر کسی کی نگرانی یا انتظار کیا جائے، یہاں ثواب دینے والے اور عذاب دینے والے دونوں فرشتے انتظار کرتے ہوں گے۔ اہل جہنم کو عذاب کے فرشتے پکڑ لیں گے اور اہل جنت کے ساتھ ثواب کے فرشتے ان کو ان کے مقام پر پہنچا دیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جہنم کے پل پر نگران فرشتوں کی چوکی ہوگی، اس کے پاس جنت میں جانے کا پروانہ ہوگا، اس کو گزرنے دیا جائے گا، جس کے پاس نہ ہوگا اس کو روک لیا جائے گا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ میرے سوادہ جہنم کی صفت ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ اس انتظار میں کہ میرے اندر داخل ہونے والے کب آتے ہیں، آئیں اور مبتلا عذاب ہوں، جیسے شکاری شکار کی گھات میں بیٹھا رہتا ہے، اسی طرح دوزخیوں کے لیے سراپا انتظار بنی ہوئی ہے۔ حق تعالی جل شانہ ہم کو قیامت آخرت پر ایمان کے ساتھ یقین کامل بھی نصیب فرمائیں۔ یا اللہ ہم آخرت سے کسی لمحہ اور کسی آن غافل نہ ہوں۔ یا اللہ اس زندگی میں ہمیں ان اعمال صالح کی توفیق نصیب فرما جو ہماری آخرت کو نبھانے اور سنوارنے والی ہو، اور ان اعمال سے بچا لیجئے کہ جو آخرت میں بگاڑنے والے ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔